بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معرفہ اور نقرہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور اسی چیپٹر کا آدھا حصہ جو ہے وہ ابھی تک باقی ہے، مذکر اور مؤنث. تو عربی زبان کے اندر مذکر اور مؤنث کا ایک اصول ہے کہ بعض ایسی علامات ہیں کہ اگر وہ کسی اسم کے آخر میں آ جائیں تو اس کو مؤنث کہتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر وہ مذکر ہوگا. یعنی مذکر یہ ہے کہ اس کے آخر میں کوئی بھی تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ ہو، اور مؤنث وہ ہے جس کے آخر میں مؤنث ہونے کی کوئی لفظی یا تقدیری علامت موجود ہو. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کا ہی نام ہو، بسا اوقات کسی مذکر کا نام جو ہے وہ بھی لفظ میں مؤنث استعمال ہو سکتا ہے. بے شک کسی آدمی کا نام ہو جیسے طلحہ، معاویہ، لیکن جب اس کے آخر میں علامت پائی گئی ہے مؤنث کی تو پھر اس نام کو بطور نام کے ہم مؤنث ہی کہیں گے، اور جو مذکر اور مؤنث کے احکام ہیں اس کے ساتھ وہ مؤنث والے احکام جو ہیں وہ استعمال ہوں گے فعل کے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے. جی تو یہ بحث ہے مذکر اور مؤنث کی. مذکر سے مراد وہ اسم ہے جس میں تانیث یعنی مؤنث کی تانیث کی لفظی سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ لفظوں کے اندر وہ علامت موجود ہو، جیسے امراتن، تو یہ تا جو ہے یہ تا تانیث ہے. یا تقدیری سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ اس کے آخر میں تا تو نہ ہو لیکن عربی زبان کے اندر اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہو، تو وہ گویا کہ ایک تقدیری اور چھپی ہوئی علامت ہو گئی. تو مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے، یہ تو ہے مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے. جیسے طفلن، بچہ. اب یہ جو طفلن ہے اس میں لفظی طور پر بھی تائے تانیث یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ موجود نہیں ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں کہ جو تانیث کی علامتیں ہیں، اور نہ ہی اس میں تقدیری طور پر علامت ہے، یعنی کہ اس کو اہل عرب جو ہے وہ مذکر ہی استعمال کرتے ہیں، مؤنث استعمال نہیں کرتے. اسی طرح ماء، پانی. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں، دونوں اسم جو ہیں یہ مذکر ہیں. اس کے بعد ہے مؤنث. مؤنث سے مراد وہ اسم ہوگا جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے. تو مذکر میں تھا کہ علامت نہ پائی جائے، اور مؤنث میں یہ ہے کہ تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے. جیسے امرأتن. اب امرأتن میں لفظی طور پر یہاں تا موجود ہے، لیکن ارضن جو ہے اس میں بظاہر لفظی طور پر تو کوئی علامت موجود نہیں ہے، لیکن اہل عرب ارضن کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، لہذا ہم کہیں گے کہ اس کے اندر تقدیری طور پر علامت تانیث جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. اب جو علامات تانیث ہیں وہ تین ہیں. علامات تانیث جو ہیں وہ تین ہیں. علامات تانیث تین ہیں. نمبر 1 تائے تانیث متحرکہ، گول تا جس کو کہتے ہیں، تائے تانیث متحرکہ ہو، یعنی کسی بھی اسم کے آخر میں تائے تانیث متحرک آ جائے تو وہ اسم جو ہے وہ مؤنث کہلائے گا. جیسے فاطمہ، تو فاطمہ عورت کا نام ہے، تو یہ تو چلے عورت کا ہی نام ہے اور اس میں علامت بھی موجود ہے. یا اسی طرح قاریۃن، پڑھنے والی، مؤنث ہے نکرہ لیکن مؤنث نام ہے. جبکہ طلحۃ اور معاویۃ، طلحہ اور معاویہ یہ دونوں جو نام ہیں یہ مذکر کے ہیں لیکن معنی مؤنث ہیں چونکہ ان کے آخر میں تائے تانیث موجود ہے. تو جبکہ طلحہ معاویہ وغیرہ مذکر نام معنی مذکر ہونے کے باوجود لفظاً مؤنث ہی ہیں، مؤنث ہی ہوتے ہیں. یعنی بے شک یہ کسی مرد کے نام ہیں یا مذکر کے نام ہیں، لیکن لفظ کے اعتبار سے یعنی اس کے جو الفاظ ہیں جو بولے جا رہے ہیں
چونکہ آخر میں تائے تانیث موجود ہے، لہذا لفظاً یہ دونوں اسماء یا اس طرح کے دیگر اسماء جو ہیں وہ مؤنث ہی استعمال ہوں گے۔ عربی زبان کے اندر ان کو مؤنث کہا جائے گا، مذکر نہیں کہا جائے گا۔ مؤنث کی دوسری علامت ہے الف مقصورہ برائے تانیث۔ بسا اوقات الف مقصورہ جو ہے وہ تانیث کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ہر الف مقصورہ جو ہے وہ تانیث کے لیے نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ تانیث کے لیے بھی آتا ہے، جیسے صغرا، سلما، یہ نام ہے خواتین کے، بچیوں کے نام ہیں۔ صغرا مؤنث کی علامت جو ہے یہ الف مقصورہ ہے۔ تو یہ جو الف ہوتا ہے سلما کھڑا زبر والا الف کلمہ کے آخر میں، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تو بعض کلمہ کے آخر میں یہ الف ہوتا ہے لیکن وہاں تانیث کے لیے نہیں ہوتا ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ۔ اب وہ موسیٰ عیسیٰ کے آخر میں الف مقصورہ تو ہے لیکن وہ تانیث کے لیے نہیں ہے۔ تو گویا کہ الف مقصورہ وہ جو تانیث کے لیے ہو، تانیث کے لیے الف مقصورہ ہو۔ اس کے بعد پھر آگے الف ممدودہ، الف ممدودہ برائے تانیث، تانیث کے لیے الف ممدودہ ہو۔ تو الف ممدودہ سے مراد وہ الف ہوتا ہے جس پر مد کی جاتی ہے، لمبی مد ہوتی ہے، جیسے ماء، جیسے حمراء سرخ رنگ والی، صحراء صحرا۔ تو الف ممدودہ جو ہے یہ کبھی تانیث کے لیے آتا ہے اور کبھی بغیر تانیث کے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ الف ممدودہ جیسے ماء، یہاں بھی الف ممدودہ ہی ہے لیکن وہاں پر یہ مذکر کے لیے ہے، تو یہاں پر یہ مؤنث کے لیے ہے۔ حمراء سرخ رنگ والی، صحراء صحرا۔ تو صحرا کو عربی زبان کے اندر مؤنث کہا جاتا ہے۔ تو ان کی پہچان جو ہے وہ عربی لغت سے ہی ہوگی کہ کہاں پر الف جو ہے وہ تانیث کی علامت ہے اور کہاں پر الف جو ہے وہ تانیث کی علامت نہیں ہے۔ تو یہ عربی زبان جتنی زیادہ پڑھیں گے ویسے ویسے ان چیزوں کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ تو گویا کہ آج ہم نے اسم کی دو قسمیں پڑھی ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ اس کے بعد پھر آگے انہوں نے تدریبات، مشق جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے، اور یہ مشق جو ہے پیچھے جو ہم معرفہ اور نقرہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مذکر اور مؤنث ان کے بارے میں ہی یہ پوری مشق ہے۔ جی، اس مشق کو بھی آپ نے اچھی طرح سے ریوائز کر کے لانا ہے۔ ابھی ہم اس کے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس میں معرفہ کی تعریف کریں، مع مثال ذکر کریں۔ تو اس میں معرفہ کی تعریف ابھی آپ لوگوں نے سنائی بھی ہے کہ اس سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو کسی معین شخص، معین چیز یا معین جگہ پر دلالت کرے، اور اس کی مثال عمر یا انا الکتاب مکۃ، معین شخص بھی ہو سکتا ہے، معین چیز بھی ہو سکتی ہے، اور معین جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہیں، وہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، معرف باللام اور مضاف، اور اسی طرح منادہ مقصود، یہ 7 اقسام جو ہیں یہ معرفہ کی ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی مؤنث کی تعریف کریں اور علامات تانیث ذکر کریں۔ تو مؤنث سے مراد وہ اسم ہے جس میں تانیث کی لفظی یا معنوی یا تقدیری علامت پائی جائے، جیسے امرأۃ، ارض۔ اور علامات تانیث، نمبر 1 تائے تانیث متحرکہ، یہ تانیث کی علامت ہے۔ نمبر 2 الف مقصورہ برائے تانیث اور الف ممدودہ برائے تانیث۔ 3 علامات جو ہیں وہ تائے تانیث کی ہو سکتی ہیں، تانیث کی علامات ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے تیسرا سوال ہے قوسین میں دیے گئے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے اسے ڈیش کہتے ہیں، نقرہ کہتے ہیں یا معرفہ کہتے ہیں۔ جو معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے اسے معرفہ کہتے ہیں، اسے نقرہ نہیں کہتے۔ وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے، یعنی علامت موجود ہو، اسے مذکر کہتے ہیں یا مؤنث کہتے ہیں، اسے مؤنث کہتے ہیں۔ نمبر 3 تائے تانیث متحرکہ، یعنی گول تا، یہ مذکر کی علامت ہے یا مؤنث کی علامت ہے؟ تو یہ مؤنث کی علامت ہے۔
اس کے بعد پھر چند ایک کلمات دیے ہیں انہوں نے، درج ذیل کلمات میں سے معرفہ و نکرہ کی شناخت کریں اور اس کے مناسب کالم میں درج کریں۔ یہ نیچے کالم بنائے ہوئے ہیں، معرفہ نکرہ، تو ان میں سے جو اسم جو ہے وہ معرفہ ہے وہ آپ نے معرفہ کے کالم میں ڈال دینا ہے، اور جو نکرہ ہے وہ آپ نے نکرہ کے کالم میں ڈال دینا ہے۔ جی بلکہ میں کوشش کرتا ہوں آپ سے ہی پوچھوں، آپ بتائیں۔ محمد سرمد، آپ بتائیے محمد یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جی سرمد موجود ہیں؟ جی سر، یہ بہت ہاں محمد کیا ہے؟ یہ بہت معرفہ ہے۔ معرفہ کیوں ہے؟ سر یہ پہلی قسم سے علم جو نام ہوتا ہے، ہاں آپ کہیں متعین کوئی شخص کسی بھی کا چیز نام ہے، متعین شخص کا نام ہے۔ چلیں آگے، دان یا آدم، آپ بتائیے کتاب، کوئی کتاب۔ ہاں جی دانیال آدم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں حماد رفیع صاحب آپ بتائیں، کتاب یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ کوئی کتاب۔ جی جی یہ نکرہ ہوگا کیونکہ اس کے اوپر معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ہبہ طارق، آپ بتائیے البیت۔ یہ معرفہ ہے۔ ہاں معرفہ، یہ کون سا معرفہ ہے، کون سی قسم ہے؟ معروف باللام۔ ہاں معرف باللام ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے ارم ولی، آپ بتائیں اخو کا، تیرا بھائی، اخو کا تیرا بھائی۔ معرفہ ہے سر۔ ہاں کون سی قسم ہے معرفہ کی؟ سر اس میں مضاف ہے ضمیر کی طرف۔ ہاں مضاف الی الضمیر، کیونکہ جو مضاف ہوتا ہے وہ اوپر والی جو پانچوں قسمیں تھیں، علم، ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ اور معرف باللام، ان میں سے کسی ایک کی طرف وہ مضاف ہو سکتا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے آگے کرن جبین، آپ بتائیے ہاذا۔ سر یہ معرفہ ہے، ہاں اسم کیوں؟ اشارہ۔ یہ اس میں اشارہ ہے۔ اور قلم زید، یہ زید کا قلم۔ سر یہ بھی جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے، اور یہ مضاف الی زید ہے۔ مضاف الی علم، علم کی طرف مضاف ہے، زید جو ہے یہ علم ہے۔ جی جی چلیں ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ۔ جی آگے مونا نعیم، آپ بتائیے فراسن۔ سر فرسن جو ہے اسم معرفہ ہے، یہ اسم علم ہے۔ فراسن تو معرفہ نہیں ہے، یہ فرسن گھوڑا، کوئی سوری گھوڑا، سر یہ نکرہ ہے۔ جی جی یہ بالکل نکرہ ہوگا۔ فرسن کتابوں کی جی طرح کا ہے۔ جی اور سر انتا؟ انتا سر یہ ہے وہ اسم ضمیر، یہ اسم معرفہ ہے۔ معرفہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ جی آگے ام کلثوم، آپ بتائیے یا رجل۔ سر یا راجل منادہ ہے۔ ہاں منادہ مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللتی؟ اللتی یہ ضمیر ہے۔ اللتی ضمیر نہیں ہے، یہ اسم موصول ہے۔ ہاں جی یہ آپ اسم نے ابھی تک شاید نہیں پڑھے ہوں گے، یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ۔ تو اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ یہ دونوں جو ہیں یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہیں۔ جی آگے نور حرا، آپ بتائیے عصفور، چڑیا، کوئی چڑیا۔ آپ کی نا آواز نہیں آ رہی، شاید آپ نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے۔ جی سر نکرہ ہے۔ ہاں نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ عصفور کوئی بھی چڑیا، یہ نکرہ ہے۔ چلیں جی اس کے بعد آگے چند ایک کلمات ہیں، درج ذیل میں سے مذکر مؤنث کی شناخت کریں اور اس کے مناسب کالم میں درج کریں۔ پیچھے انہوں نے معرفہ اور نکرہ کی شناخت کروائی تھی، یہاں پر مذکر اور مؤنث کی شناخت کروا رہے ہیں۔ جی میں دوبارہ سے سب سے پوچھتا ہوں، جی دانیال آدم قلم، آپ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ دانیال آدم۔ جی جناب۔ ہاں قلم بتائیں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ قلم مذکر ہے شیخ صاحب۔
اور कुर्रासतुन, कुर्रासतुन चले आगे हम्माद रफी साहब जिदारुन, जी जिदारुन मुजक्कर है या मुअन्नस है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हिबा तारिक आप बताएं। सर ये मुज़क्कर है। और बकरातुन मोनस है। सूकुन, सर ये मुज़क्कर है। चलें ठीक है। आगे इरम वली आप बताइए। आयशा तू, मोनस है सर, हमजा तू, ये भी मोनस है तानीस, और मस्जिदुन, ये मुज़क्कर है। चले माशाल्लाह। जी आगे मुना नहीं आप बताइए। जी सर। कुबरा सर ये मोनस है, और इसके खदरा, आगे में अलिफ मकसूरा है, और हुजरा ये भी वैसे ही, ये भी अलिफ ममदूदा के साथ जो है हाँ, ये ठीक। मोनस है। चलें जी ठीक हो गया माशाल्लाह। तो अभी अजान शुरू हो गई है। आप लोगों ने करना ये है कि ये जितनी मश्क है इसको एक दफ़ा हल करके लाना है, ठीक है। कल मैं आपसे मश्क सुनूंगा। तो ये पूरा चैप्टर मारिफा नकरा मुज़क्कर मुअन्नस पूरा चैप्टर याद करना है, और उसके साथ ये जो सवालात हैं ये याद करने हैं। बल्कि अगर हो सके तो ये जितने कलिमात हैं हर कलिमा जो है उसका टेबल बनाना है कि ये कलिमात जो हैं ये मुज़क्कर हैं और ये कलिमात जो हैं ये मुअन्नस हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।